مختلف احادیث مبارکہ میں کچھ ایسی دعائیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مذکور ہیں کہ جن دعاؤں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چند ایک چیزوں سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام 4 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کان یتعوذ دبر الصلوات بہؤلاء الکلمات، ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی اور بخل سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ کہ میں لوٹایا جاؤں نکمی عمر کی طرف۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اور میں پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، اور میں قبر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ایسی دعائیں ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کو سکھلائی ہیں کہ ہر نماز کے بعد اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا کیا کریں اور اللہ سے ان چیزوں سے پناہ مانگا کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معقبات، کہ چند پیچھے آنے والے ایسے جملے کہ لا یخیب قائلہن او فاعلہن، جن کا کہنے والا اور جن کا کرنے والا نادار اور نامراد نہیں ہوتا۔ دبرا کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ 33 تسبیحۃ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، و33 تحمیدۃ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، و34 تکبیرۃ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہتا ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، تو وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی مرادوں کو ضرور پورا کرتے ہیں اور وہ انسان نادار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار